منیر نیمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر نیمن کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں کس بات کا تذکرہ کریں؟ یہ جو چائے یہاں پہ ٹیبل میں موجود ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، موسم کی صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ماحول میں آلودگی جو پھیلی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی موضوعات کے اوپر گفتگو جب ماشاء اللہ آیا کرتے تھے تو مجبوراً ایسی ہی باتیں کرنے تھے۔ آئیے جو ہے موسم پہ بات کر لیں کہ کہاں جو ہے رومانٹک موسم ہو رہا ہے۔ ارے آپ مری جائیں، ارے مرنے کی تو تیاری ہماری ہے، ہم نہیں مرنا چاہ رہے ہو تو مری لے جا رہے ہو ہم کو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ماحول مارشل لاء جیسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ماشاء اللہ ماحول ہے بھائی، میں نے ماشاء اللہ کہاں کہہ دیا۔ اچھا، ماشاء اللہ ماحول کس تناظر میں؟ آپ کو کون سی ایسی بات لگی کہ ماشاء اللہ؟ دیکھیں، آپ کو لفظوں کی چونکہ آپ کے اسٹاک بڑا محدود ہے، یہ تناظر دور تک جاتا ہے نا تو کچھ اور بن جاتا ہے۔ صحیح سمجھے آپ کس کو کہتے ہیں تناظر؟ نہیں، ماشاء اللہ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں جنگ صاحب، آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ماشاء اللہ آپ کو کیوں لگا اس ماحول کے حوالے سے؟ اس لیے کہ مجھے انشاءاللہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ چلو ٹھہراؤ تو آیا، سمجھے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی ہی جو نا میں ثبات ہے، ایک جو تبدیلی کا عمل ہے نا وہ کبھی نہیں رکتا، اسی میں ٹھہراؤ ہے کہ وہ قائم رہتا ہے۔ مجھے آپ کی گفتگو سے کیوں عزیز ہم وطنوں جیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایسی آواز آ رہی دبی دبی سی؟ دبی دبی سی نہیں آنی چاہیے، آپ کو چیخ کے وہ عزیز ہم وطنوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عزیز ہم وطنوں تو ہو نا تم یار، عزیز تو ہونا۔ سر ایسا ساتھ نہ ہو کہ ہم ساتھ دیکھتے رہ جائیں اور آپ ساتھ نہ ہو؟ ہاں، کوششیں تو ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ بھی پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی سازشیں کامیاب ہوں گی۔ سر سازشیں کسی نہ کسی کی تو کامیاب ہو سکتی ہیں۔ جی ہماری بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سازش نہیں ہے، وہ حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی کس کی حکمت عملی ہے؟ حکمت عملی جس کے پاس جو ہے عملی قوت ہے، جس کے پاس حکمت ہے اور حکمت کا جو ہے پاور ہے، عوام پر اس کا مفہوم۔ کاکڑ صاحب کی حکمت عملی ہے؟ ہاں، کاکڑ صاحب کو پر خوب حکمت عملی میں بات ہو سکتی ہے، آ جائیے آپ۔ چلیں بات کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ اب ویسے تو پاکستان میں اس گفتگو کا موسم اب نہیں رہا، لیکن پھر بھی کچھ جسارت کرتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو چار موضوعات ہیں۔ کل انٹرنیٹ ایک بار پھر سے سلو ڈاؤن رہا پاکستان میں، اور یہ گزشتہ چند دنوں میں دوسرا واقعہ ہے کہ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سپیڈ سلو ڈاؤن رہی۔ پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کی جو پیجز تھے ان کے اوپر جو رسپانس تھا وہ بھی سلو ڈاؤن ہوا۔ جب معلوم کیا گیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کل تحریک انصاف کی جانب سے ایک ٹیلی تھون فنڈ ریزنگ کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس کے بعد حکومتی ذرائع اس بات کو مسترد کرتے ہیں، لیکن ملک بھر میں انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا تو یہ حقیقت ہے۔ یہ جو حکومت کا رویہ ہے، کیا یہ حکومت آج بھی کس دور میں جی رہی ہے؟ کیا ہم بلیک ڈیز میں جی رہے ہیں، ہم پتھروں کے دور میں جی رہے ہیں کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ جب دیکھیں، جب اخلاقی انحطاط یا گراؤ کا وقت آتا ہے، گراوٹ ہوتی ہے، تو ایک اندر کا انٹرنیٹ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب اندر کا انٹرنیٹ بیٹھتا ہے تو ساری چیزیں بیٹھنے شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی واقعات، ایسی روایات جنم لیتی ہیں جس میں کہا یہ جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو چیزیں ہم مثال کے طور پر، نظیر کے طور پر دے کے جا رہے ہیں، تاریخ داں کے سپرد ہم جو سیاہ پیپر، سیاہ کاغذات دے رہے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں، وہ بہت گمبھیر صورتحال کا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ اور یہ جو غمگیر صورتحال جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ بند ہونے سے صحیح ہو جاتی ہے؟ کیا بدلنے سے؟ یہ انٹرنیٹ بند ہو جانے سے، انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہونے سے صحیح ہو جاتی ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ملکی مفاد کیا ہے، ریاست کیا ہے، جمہوریت کے تقاضے کیا ہیں، جمہوریت سیاست، صحافت اور ریاست کو کیسے مضبوط کرتی ہے، وہ لوگ پیدا ہو جائیں جو اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، تو یہ واقعات کبھی جنم نہ لیں، یہ المناک واقعات کہلاتے ہیں۔ اور یہ المناک واقعات کی نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا نا۔ پر یہ اندھیرا کسی کو تو فائدہ پہنچا رہا ہوگا۔ اندھیرے میں بڑی عجیب سی بات کی ہے، اگر میں انورٹڈ کاما میں کہوں اور بہت ہی محدود انداز میں کہوں، اندھیرے میں کون ہوتا ہے؟ چور، ڈکیت، لٹیرے،
جو جن کو وارداتی کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسا اندھیرا، اس اندھیرے میں یہ نہیں ہو رہا، کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. زیادہ بات جو ہے کہ وہ سیٹیں ویٹیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. بہرحال اندھیرا تو اندھیرا. اچھا، اس اندھیرے سے جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کا اندھیرا ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک اخلاقیات کا اندھیرا ہماری سیاست میں نظر آ رہا ہے، بلاول صاحب کا ایک آج اسٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے، تو اگر یہ جو ہو رہا ہے وہ ماضی کی مقابلہ اس کا نہیں کیا جا سکتا، ماضی میں جو کچھ ہوا. بعد میں پیپلز کا پارٹی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. ایسیسنیشن ہوئی ہے 2 بڑے لیڈرز کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، بے نظیر بھٹو کی. سیاہ باب ہے، سیاہ دور تھا، سیاہ کہانی ہے، یہ موجود ہے. ان کو پرانا دور بہت اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن ابھی جس حوالے سے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ روشن ہے، ان کو کوئی چراغ دور سے، اقتدار کا چراغ کسی کرسی پہ کس نے مسند نشینی کے لیے وہ کہیں دور سے نظر آ رہا ہوا، تو ان کو بڑی روشنی لیکن نظر آ رہی ہے. ایک سوال پھر یہ ہے نا کہ 1970 کی دہائی میں یا سن 2000 کی دہائی میں جو کچھ ہوا اس کا موازنہ 2023 میں جب کیا جاتا ہے تو کیا اس کو اسی انداز میں دیکھا جائے گا؟ کیا ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں اس بات سے کہ ہم 75 سال میں بھی تبدیل نہ ہوئے؟ ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ گزشتہ 50 سال پہلے جو ہو رہا تھا اور آج جو ہو رہا ہے، یا گزشتہ 25 سال پہلے جو ہو رہا تھا اور آج جو ہو رہا ہے، اس میں کوئی زیادہ بڑا فرق تو نہیں ہے اور وہ شاید اس سے کڑا دور تھا؟ اگر تلخ حقائق کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں وہیں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے، لیکن تلخ حقائق کو ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایسا دکھاتے ہیں کہ بہت مثالی کوششیں ہوئی ہیں جمہوریت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، مملکت کے لیے، ریاست کے لیے، لیکن ایسا ہے نہیں. آج ہماری حالت دیکھ لیں نا، ہم بہت سارے دعوے کریں، سمجھے نا، کہ بھی ہم یوں ہیں غیور قوم ہے. سب ٹھیک ہے، غیور تو ہم ہیں، لیکن ہم روٹی پہ گر رہے ہیں، فاقوں پہ جو ہے ہماری جان جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے، ہماری غیرت تو جو ہے جاگی ہوئی ہے اور ہم اندر سے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہانگیر صاحب پھر سوال یہ ہے کہ نگراں حکومت عام طور پر پارٹی نہیں ہوتی. اس حکومت کی بات کریں، اس موجودہ نگراں حکومت کی بات کریں، اس کا طرز سیاست ایک پارٹی کی طرز کا ہے. دیکھیں، ایک بات یہ ہوتی ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے، ایک پارٹ پلے ہوتا ہے. اس کے ہماری نگراں حکومت کو ایک پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے. وہ بہت خوبصورتی سے کر رہی ہوتی ہے. وہ جو اقتدار کو ایک ایسی شکل میں، ایک ایسی حیت میں رکھ کے چلے جاتی ہیں جس کے خاص نتائج پیدا ہوتے ہیں، ایسے اس کے اندر ڈال جاتی ہے. لیکن جہانگیر صاحب پھر میرا سوال وہی ہے، پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ ایونٹ ایک ایسا ایونٹ جس کو میں بڑا برا لگے گا پی ٹی آئی کے دوستوں کو، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا میسو ایونٹ نہیں تھا. اس کو آپ کوئی سکسیسفل ایونٹ نہیں کہہ سکتے. میں کہہ دوں کہ فلاپ ایونٹ بھی تھا تو بھی غلط نہ ہوگا. اس ایونٹ جس کے بارے میں شاید 10% پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا، اور ایک اضافہ کر لیں 20% پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا، آپ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر کے پورے پاکستان میں اس ایونٹ کا شور مچا دیتے ہیں. پھر وہ مقبولیت پی ٹی آئی کو ملتی ہے تو پھر آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر آپ غلط ہوئے نا، آپ کو تو نہیں پتا کہ پالیسیز کیسے رن کرنی ہے. پھر میں یہ ایک بات دہراؤں گا کہ ہمارا جو فقدان ہے، جو ہمارا بحران ہے، وہ حالات اور واقعات کی صورتحال کی گرتی ہوئی معاشی جمہوری روایت کا قتل، یہ بہت چھوٹا ہے. ہمارے یہاں ہے اندر کا بحران. ہمیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمارا کرائیٹیریا ہے، اگر ہمارا نظریہ ہے، اگر ہمارا میپ ہے جو اس ملک کو ترقی دیتا ہے، تو اگر 19 پارٹیاں ہیں اور 19 پارٹیوں کا یہی دعویٰ ہے کہ اس کا چورن سب سے اچھا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ انسان بلند کب ہوا؟ اس کو آزادی کیسے ملی؟ اور وہ اپنے اپنے پاکٹس میں بٹے ہوئے ہیں. لوگ بٹے ہوئے ہیں، وہ کوئی غلام ہیں. ووٹ ڈالنے والے بھی غلام آزاد نہیں ہیں، اور جو ہے ووٹ لینے والے بھی اس لیے آزاد نہیں ہیں کہ ان کو بھی کسی نہ کسی کو ووٹ دینا پڑتا ہے، کسی کے کانفیڈنس پہ پورا اترنا پڑتا ہے. تو آزادی جب چھنتی ہے تو ایسے سانحات جنم لیتے ہیں جہاں کھڑے ہیں، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم امید کی باتیں کریں. مان لیا سر، آپ نے امیدی کی بات کی نا سر، آپ نے امید کی بات کی. ابھی ایک اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا، اس آرٹیکل پہ اتنا شور ہے کہ آخری آرٹیکل کیسے چھپ گیا.
پھر اس آرٹیکل کی سینٹیٹی کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ آرٹیکل خان صاحب نے خود لکھا، کسی سے لکھوایا، یا خان صاحب سے لکھنے کے بعد یہ آرٹیکل کنفرم ہوا؟ مجھے بتائیں کہ کیا ماضی میں سیاسی رہنماؤں نے جیلوں سے کتابیں نہیں لکھی؟ کیا آرٹیکلز نہیں لکھے؟ دیکھیں آپ ایک بات بتا رہے ہیں جو ہم اسپیسیفکلی یہیں ٹھہرتے ہیں کہ خان صاحب نے اور کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ایسوسینیشن ہو رہا ہے، ہماری بات مانی نہیں جا رہی، فنڈ ریزنگ نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ایسی وارداتیں پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ تو ماضی کے حوالے بہت دیتے ہیں نا، ماضی میں جا کے دیکھیں کہ ریپیٹڈلی ہے، خان صاحب کے دور میں بھی کہیں جگہ کہیں مواقع بند کیے گئے، بالکل ایونیو بند کیے گئے، بالکل کیے گئے، گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ نوح کنا ہے تو یہ بھی آہوزاری کر رہے ہیں، رونا دھونا مچایا ہوا ہے، حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ جہانگیر صاحب اس وقت ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، میرا سوال پھر یہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر حکومت کے ہوتے ہوئے جس کا مقصد، جس کا مینڈیٹ صرف اور صرف الیکشنز کرانا ہے، آج وہ الیکشنز کے سوا سارے وہ کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر ایک آرٹیکل، ایک اکانومسٹ کا آرٹیکل اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اس حکومت کے وزراء کو آگے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ یا تو صحیح نہیں، یا تو اس حوالے سے شکایت کریں گے، یا تو اپنے گلا کریں گے۔ تو سر کیوں آخر یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اگر آپ ڈسکرائب کریں دوسرے لحاظ سے تو یہ ٹیک کیئر گورنمنٹ۔ کس کی ٹیک کیئر ہو رہی ہے؟ اب آپ کس کی ٹیک کیئر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ٹیک کیئر گورنمنٹ ہے، یہاں سب عوام کی ٹیک کیئر ہو رہی ہے؟ نہیں، عوام کی ٹیک کیئر ہوگی۔ ٹیک کیئر کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص قسم کی چیزیں جو ہیں سب اپنے سیاستدانوں نے بھی پاکٹ بنا رکھے ہیں، اپنے ان کی مفادات کی کیئر۔ سر آپ سیدھا بولے نا، کسی شخص کے لیے، کسی فرد واحد کے لیے، کسی خاص گروہ کے مفادات کے لیے آپ بات کریں سیدھی۔ آخر میں اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ گروہ ہوتی ہے۔ تو یہ بولے نا گروہ کی، وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے؟ اچھا، پاکستان کے کس حصے میں پایا جاتا ہے وہ گروہ؟ یہ پاکستان کے ہی ہر حصے میں پایا جاتا ہے اور ہر وقت پایا جاتا ہے۔ وہ مفاد پرست گروہ ہے اور اس نے مملکت کی بنیادیں کھو دی ہیں، وہ اس کے پاس اپارچونٹیز ہیں، وہ کبھی بھی وہ طاقتور گروہ بھی ہے نہیں، وہ جو ہے معذور گروپ ہے، مفلوج گروپ ہے، اب وہ خود اپاہج ہے اور بیساکھیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، لنگڑا کے چل رہا ہوتا ہے اور مملکت کو قابو میں رکھے ہوئے۔ یار بھائی کہ کوئی کمزوری کی قوت کی علامت ساری ہیں، یہ پیپلز پارٹی سے نون لیگ سے لے کے یہ 19 جماعتوں سے لے کے اور جتنی ایک قوت بنی ہے، ریوالونگ چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اتنے بھولے اچھا، یہ مطلب خیبر سے اسلام آباد اور کراچی تک ہوتے ہوئے جاتا ہے سارا معاملہ؟ لو تو ہماری حدود اس سے باہر بھی ہیں کیا؟ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیچ میں کچھ اور شہر بھی آتے ہیں، کچھ جڑوا شہر بھی آتے ہیں۔ جڑوا شہر آتے ہیں، جڑوا تو شہر سارے ہی ہیں۔ اب آپ جو ہے کراچی سے اسلام آباد کو جو ہے جڑوا نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے ہمارے منہ میں خاک یار، ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ دو جو ٹوین سٹی کہلاتے ہیں اس کو آپ نے محدود رکھا ہوا ہے۔ ہر سٹی جو ہے جڑوا بھائی ہے، جڑوا بہن ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کا ڈراپ سین تو فی الحال نظر نہیں آتا، کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، کل جو 2 دن پہلے سینٹ میں جو قرارداد ایک بڑے مزے کا خیز انداز میں پیش کی گئی، 14 لوگوں نے مل کے قرارداد پیش کر دی، کس انداز میں ہوئی؟ چیئرمین سینٹ سے کوئی سوال نہ ہوا، چیئرمین سینٹ اس میں پیش رہے، اس پہ ان سے کوئی سوال نہ ہوا، لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقف کی تائید کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے اگر الیکشنز کو کچھ عرصے تک ملتوی کیا جائے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس وقت اس ماحول میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ الیکشنز کب تک ملتوی ہوں گے، مطلب تا حکم ثانی یہ الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے اور اسی نظام کو چلنے دیا جائے۔ آخر کیوں مولانا صاحب اس بات کے لیے اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ نعرہ لگایا تھا، جو انہوں نے بیانیہ تشکیل دیا تھا، آخر میں جا کے وہ قرارداد بن گیا؟ اس میں فرق کیوں ہے بھائی؟ ایک جیسی باتیں کر رہے تھے، اس کو کسی نے انڈوس کیا اور فائدہ ان کو کیا؟ لو بھائی سینٹ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ مزے کی بات یہ کہ 100 لفظ بلفظ ایک ہی
دیکھیں 100 ممبران ہوتے ہیں سینٹ کے. سینٹ کا طریقہ کار ہے کہ اسمبلی، قومی اسمبلی ڈرائیو کرتی ہے قانون اور پھر وہاں آتا ہے منظوری کے لیے. یہاں قرارداد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایوان بالا کو. اور قرارداد میں بھی یہ کہ کوئی کتنے بھولے بھولے لوگ بیٹھے ہوئے، شاید آپ جیسے بھولے ہوں یا کچھ بھی. سر مجھ جیسوں کا سینٹ تک کیسے رسائی ہو سکتی ہے؟ نہیں سینٹ پر جب آپ سر میں عام عوام، سر میں سینٹ کے گیٹ پہ نہیں جا سکتا سر، آپ میرا معاذر یہ نہ کریں. بتائیں عوام جو ہے نا عام ہی کی جمع ہے، اس کا کوئی الگ کوئی جیسے عوام کہیں عام کہیں تو بات بس ایک ہی ہے نا، وہ جمع ہے اور یہ ایک عام ہے. آپ عام آدمی ہیں اور وہ جتنے بیوقوف بن رہے ہیں وہ عوام ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ جو چیز تشکیل دی گئی ہے یہ ان کو سوٹ کیوں نہیں کر رہی. یہ سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو، اور ان کو سوٹ کیوں کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بول رہی ہے، نون لیگ بھی بول رہی ہے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں، فضل الرحمان صاحب آگے، ہم تمہارے پیچھے. اگر ملتوی ہو جاتے ہیں تو جو ہے نام ہمارا بدنام نہیں ہوگا، اور اگر جو تھوڑا سا پلینگ فیلڈ مل جائے گی تو وہ جو مارجن مل جائے گا کھیل لیں گے، پھر دوبارہ ہم مطالبے کر دیں گے. اس لیے کہ جو سوٹ کرتا ہے ویسے ہی کوئی بیانیہ نہیں ہوتا، یہ بیان کی طرز ہوتی ہے، سریں ہوتی ہیں، وقت کے مطابق چھیڑی جاتی پھر ہیں. ایک چیز پہ کنفیوز ہو رہا ہوں، میری شاید یادداشت کمزور ہے. جی مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم جماعتوں کے سربراہ بھی ہیں، اور اگر سربراہ کی حیثیت سے وہ بیان دے رہے ہیں تو جماعتیں تو اب پی ڈی ایم کا نام ہی رہ گیا ہے، لیکن سربراہ تو تھے نا وہ. سر آج بھی ہیں وہ الائنس کا. نہیں الائنس، اب الائنس میں سے کئی چیزیں بہت بدل چکی ہیں، اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو چکی ہیں. اب آپ اعلانیہ طور پہ تو نہیں ہوئی نا، اگر آج بھی کہیں تو نہیں اعلانیہ ہوتے تو اس کے اجلاس ہوتے نا، اس کے کوئی اور بھی. لیکن میں جو تسلیم کرا، چلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نومینیٹ تو کیا تھا نا، چلے تھا پہ چل جاتے ہیں، ماضی پہ چل جاتے ہیں. جی پریکٹیکلی ماضی پہ چل جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر رہے یا آج بھی ہوں، ہمیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، ہماری ناقص علمی کے اوپر ذرا معذرت خواہ ہیں. لیکن ان کا اگر یہ موقف ہے تو پھر یہی موقف پی ڈی ایم میں اندر صلاحیت تو کیا ہوا ہوگا، کیونکہ یہ موقف ان کا آج کا نہیں ہے، یہ موقف انہوں نے اوور نائٹ ڈیولپ نہیں کیا ہوگا، یہ موقف کافی عرصے سے بنا ہوگا. میں یہ شک تو نہیں کرتا اور نہ شک کرنا چاہیے. آپ یقین سے کہہ رہے ہیں؟ چیزیں نہیں، یقین سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ لوگ یہ الزام لینا نہیں چاہ رہے ہیں جمہوری قوتیں کہ ہم جو ہے الیکشن کرانا نہیں چاہتے. صرف بات الزام کی ہے. صورتحال بدل کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اگر ایک بار ڈیلے ہو گئے تو اب اگر یہ آگے ڈیلے بھی ہو جائے اور اعلانیہ ہو جائے، میرے خیال سے تو ملک میں آسانی پڑ جائے گی. یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ ملک 75 سال ڈیلے ہے، اس میں 75 سال کی ترقی ہونی چاہیے. سر نہیں 75 سال ڈیلے ہو گیا کہ جو یہ ایسی حالت میں ہے ریورس جس کو کہتے ہیں نا، کہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا اس سے پہلے کی جو حالت تھی نا، اقتصادی، مالی، اخلاقی، اس سے پیچھے جا رہا ہے. سر قومیں اور صحیح سرکار کا شوق سلامت رہے، میرے خیال سے تو بہت بہتر ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ مصر اچھا ہے تو اس میں مصری جیسا میٹھا لگ رہا ہے، لیکن صورتحال تو بالکل کڑوی ہے نا اس کے اگینسٹ میں. چلیں پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد جب لوٹیں گے ذرا تذکرہ کریں گے کہ آج جو سپریم کورٹ میں ایک کارروائی ہوئی، اس کارروائی میں بہت سی اہم گفتگو ہوئی. یہ کارروائی یقین طور پر بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سکھا رہی ہے، انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بہت سے سوالات ہیں، یقینی طور پر ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. بریک آتے ہیں ضرورت ہے.